وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف الہام کیا کہ ان ارضعی، کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب اس پر یعنی اس بچے پر موسیٰ پر موت کا خوف ہو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اس کو ایک صندوق میں ڈال دے اور صندوق میں ڈال کر اس کو دریائے نیل میں بہا دے۔ وَلَا تَخَافِي، اور ڈرے نہ، وَلَا تَحْزَنِي، اور غم نہ کھا، إِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكِ، بے شک ہم اس موسیٰ کو تیری طرف ضرور لوٹا دیں گے۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اس کو رسول میں سے بنائیں گے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جب فرعون کو قبطیوں نے یہ اطلاع دی کہ اے فرعون، بنی اسرائیل میں امسال یعنی اس سال ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے ختم ہونے کا سبب بنے گا اور تیرے خاتمے کا سبب بنے گا، وہ پریشان ہو گیا۔ تو اس نے کیا کیا، جتنے بچے پیدا ہوئے سب کو وہ قتل کرانا شروع کر دیا، تمام بچوں کو اس نے قتل کرا دیا۔ اور اتفاق سے اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور ان کی ماں گھبرا گئی، اب کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ تو اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ آپ ان کو دودھ پلا دیں اور ایک صندوق بنوائیں ان کے لیے خاص طور پر، اس صندوق میں حضرت موسیٰ کو ڈالیں اور ان کو دریائے نیل میں بہا دیں، بے شک ہم اس بچے کو آپ کی طرف ضرور لوٹا دیں گے۔ یہ اللہ نے آپ کی ماں کے دل میں الہام کیا، یہ بات ڈال دی۔ بہرحال آپ نے اللہ پر توکل کر کر حضرت موسیٰ کو، کیونکہ کوئی راستہ نہ تھا، اگر نہ ڈالتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے جو سپاہی تھے ڈھونڈ رہے تھے کہ ہر بچوں کو قتل کر رہے تھے، ان کو بھی قتل کر دیتے۔ تو آپ کی ماں نے اللہ پر توکل کر کے آپ کو دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اب یہ اللہ کی حکمت تھی۔ وہ صندوق کہاں جا کے رکا؟ فرعون کے محل میں۔ ان کی بیوی آسیہ نے اس بچے کو، اس صندوق کو کھولا، کیا دیکھتی ہیں؟ ایک خوبصورت بچہ، ایک خوبصورت بچہ فرعون کے پاس لے کے آئی۔ تو فرعون نے سوچا کہ میں اس بچے کو قتل کر دوں۔ تو آسیہ جو ایک نیک خاتون تھی فرعون کی بیوی، اس نے کہا کہ اے فرعون تو اس بچے کو نہ قتل کر، دیکھ کتنا خوبصورت بچہ ہے، اللہ اکبر، یہ بچہ تو 1 سال سے بڑا معلوم ہو رہا ہے، لیکن آپ 1 سال سے بڑے نہ تھے، چونکہ اس سال اگر تم کو قتل کرنا ہے، تو بچوں کو قتل کر رہا ہے، اس سال کے جتنے بچے پیدا ہوئے ہیں تو ان کو قتل کر رہا ہے، لیکن یہ بچہ تو 1 سال کا زائد کا دکھ رہا ہے، اور یہ بچہ بہہ کے آیا ہے، یہ بچہ بہہ کے آیا ہے، کیا معلوم کسی اور ملک سے آیا ہو، یہاں کا نہ ہو، بنی اسرائیل کا نہ ہو، تو اسے نہ قتل کر، بہتر یہ ہوگا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لے۔ بہرحال فرعون نے اپنی بیوی کی بات مان لی اور اس بچے کو رکھ لیا۔ اب جب اس بچے کو رکھا گیا تو آپ کسی عورت کا دودھ پینے کے لیے تیار ہی نہیں، کسی کا دودھ نہیں پی رہے ہیں۔ فرعون نے بہت سی باندیوں کو بلوایا، بہت سی خواتین کو بلوایا دودھ پلانے والی کو، کسی کا آپ نے دودھ نہیں پیا۔ تو جب ادھر موسیٰ کی ماں کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا محل میں پہنچا ہے موسیٰ کے یہاں، تو ان کے دل میں کشمکش چھا گئی، وہ خوف زدہ ہو گئی۔ تو اللہ نے پھر ان کے دل میں بات ڈالی کہ تم پریشان نہ ہو، اللہ اکبر۔ تو انہوں نے اپنی بیٹی حضرت موسیٰ کی بہن، جن کا نام مریم تھا، حضرت عیسیٰ کی ماں والی مریم نہیں، وہ تو بات کی ہیں، یعنی ان کی بہن کا بھی نام مریم تھا، تو ان کو بھیجا دائیوں کے ساتھ کہ جاؤ تم محل جاؤ۔ بہرحال یہ ایک دائی کے ساتھ گئی، کسی دائی کا دودھ نہیں پی رہے ہیں۔ تو ان کی بیٹی یعنی موسیٰ کی بہن بول پڑی کہ میرے پاس ایک خاتون ہے کہ اگر میں اس بچے کے پاس لے کے آؤں اس خاتون کو تو یہ بچہ ضرور ان کا دودھ پی لے گا۔ فرعون خوش ہو گیا، کہا ٹھیک ہے لے کے آؤ، کیونکہ بہت دن ہو گئے تھے اب دودھ نہیں پی رہے تھے کسی کا۔ بہرحال ان کی ماں محل کے اندر بلائی گئیں، ان کی ماں آئی، انہوں نے اپنے بیٹے کو حضرت موسیٰ کو جیسے ہی دودھ پلایا تو وہ دودھ پینا شروع ہو گئے۔ اب اتفاق سے دیکھیے اللہ نے وعدہ کیا تھا ان رادوہ الیک، ہم اس بچے کو آپ کی طرف لوٹا دیں گے۔ تو اللہ اکبر، اللہ کی حکمت دیکھیے، آپ کو محل بلوایا گیا، آپ نے دودھ پلایا، آپ دودھ پینے لگے، یہاں تک کہ فرعون نے آپ کو ہر دن 1 درہم پہ اجرت پہ لگا دیا، یعنی آپ دودھ پلائیے 1 دن کا آپ کو 1 درہم ملے گا۔ اب کیا ہوتا تھا پہلے زمانے میں، آپ جانتے ہی ہیں، دودھ پلانے والے کو، دودھ پلانے والی عورتوں کو بچے دے دیا جاتا تھا،
تو فرعون نے کہا جاؤ جب تک یہ دودھ پیے گا تب تک تم اس کو لے کے جاؤ، اس کو دودھ پلاؤ، اس کو پال پوس کر بڑا کرو، جب یہ تھوڑا بڑا ہو جائے گا تو یہ محل کی امانت ہے، تم محل میں اس بچے کو لیتے آنا۔ اللہ اکبر، کیا کیا؟ اب وہی بچہ جس بچے کے لیے وہ ڈر رہی تھی، ان کو صندوق میں ڈال دیا تھا، اللہ اکبر، اسی بچے کو فرعون کی اجازت سے اپنے گھر میں دوبارہ لے کے آئیں اور ان کو دودھ پلا رہی ہیں۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب وہ بڑھے تو ہم نے ان کو کتاب کا علم دیا، حکمت سکھائی، اور جب وہ بڑھے تو انہوں نے، ظاہر سی بات، جو فرعون تھا بنی اسرائیل پر حکومت کر رہا تھا، تمام بنی اسرائیل پر حکومت کر رہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سب کو دین کی دعوت دینے لگے، تبلیغ کرنے لگے کہ لوگوں جھوٹے معبودوں کو مت پوجو، اللہ کو پوجو۔ تو جو بنی اسرائیل غریب لوگ تھے، بنی اسرائیل آپ کی بات ماننے لگے، جو قبطی تھے، فرعونی تھے، وہ آپ کی بات نہ مانتے۔ بہرحال آپ تبلیغ کرتے رہے۔ ایک دن آپ راستے سے گزر رہے تھے تو ایک فرعونی ایک اسرائیلی پر بہت زیادہ ظلم کر رہا تھا، بے انتہا مار رہا تھا اس کو گدھے کی طرح۔ تو اس اسرائیلی نے آپ کو مدد کے لیے پکارا، اے موسیٰ مجھ کو اس فرعونی سے بچاؤ، فرعونی سینک سے مجھے بچاؤ۔ تو آپ نے منع کیا کہ یہ شخص اس کو مت مار، اس پر ظلم نہ کر، وہ بھی تو ایک انسان ہے۔ اللہ اکبر، وہ نہ مانا تو اس نے آپ نے اس کو بغیر ارادہ، آپ کا ارادہ نہ تھا، آپ نے اس قبطی کو، اس فرعونی کو ایک گھوسا مارا۔ اب جیسے ہی ایک گھوسا مارا تو وہ چت ہو گیا، انتقال کر گیا۔ اللہ اکبر، آپ گھبرا گئے کیونکہ آپ کا ارادہ نہ تھا مارنے کا۔ آپ نے کیا کیا؟ ریت میں اس کو دفنا دیا۔ جب ریت میں دفنا دیا، سینک تھا، ظاہر سی بات ہے، ادھر فرعون نے پتہ لگوایا کہ وہ سینک کہاں گیا، غائب ہو گیا۔ اللہ اکبر، کچھ دن نہ ملا تو فرعون نے یہ اطلاع جاری کر دی، یہ پیغام پہنچا دیا کہ اس کی لاش کو ڈھونڈا جائے، وہ زندہ ہے کہ مر گیا۔ بہت دن ہو گئے تو پتہ چلا کہ وہ مر گیا ہے۔ تو فرعون نے کہا گواہ اور جو قاتل ہے اس کو پیش کیا جائے۔ اللہ اکبر، ادھر سینک قاتل کو ڈھونڈ رہے ہیں، گواہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن کسی نے کسی کو نہ پایا۔ اب کچھ دن کے بعد وہی شخص جس شخص کو آپ نے بچایا تھا وہ ایک فرعونی سینک سے پھر بھڑ گیا۔ پھر اس نے، آپ جا رہے تھے، پھر آپ سے کہا اے موسیٰ میری مدد کرو۔ تو آپ نے کہا تیرا روز روز کا ناٹک ہے، تو روز روز ایسا کرتا ہے، کیوں تو احتیاط نہیں کرتا، کیوں تو لوگوں سے بھڑتا ہے؟ اللہ اکبر، تو بھی پھنستا ہے اور مجھ کو بھی پھنسا رہا ہے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس جو فرعونی سینک تھا، آپ نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی۔ تو اس بدبخت نے، اسرائیلی نے کیا کیا؟ اس نے سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ کو پکڑنے جا رہے ہیں، تو وہ چلانے لگا، کہنے لگا اے موسیٰ کیا تم مجھ کو بھی اس دن کی طرح قتل کر دو گے جس طرح اس دن تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا؟ اللہ اکبر، جیسے اس کے زبان سے یہ بات نکلی، جو سینک تھا اس کو چھوڑا اور ترنت فرعون کی طرف گیا۔ کہا اے فرعون، اس سینک کا قاتل کوئی اور نہیں بلکہ موسیٰ ہے، موسیٰ ہیں۔ اللہ اکبر، اس نے حکم جاری کر دیا کہ خون بہا لیا جائے گا، ان کو گرفتار کر کے لے کے آؤ، چاہے زندہ لاؤ یا مردہ لاؤ۔ اللہ اکبر، ادھر تمام سینک آپ کو گرفتار کرنے کے لیے نکلے۔ اللہ نے حکم دے دیا مصر چھوڑ دو۔ آپ نے مصر چھوڑ دیا، آپ مدین کی طرف چلے گئے۔ مدین کبھی گئے نہیں تھے، لیکن ہاں سنا تھا وہاں حضرت شعیب علیہ السلام قیام ہے۔ آپ گئے وہاں، جب مدین گئے، اللہ اکبر، 7 دن ہو گئے۔ 7 دن کے بعد جب مدین پہنچے، بھوکے پیاسے نڈھال تھے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک کنواں ہے، تمام لوگ اپنی بکریوں کو اس میں سے پانی پلا رہے ہیں، اور کچھ 2 لڑکیاں پیچھے نقاب پوش، وہ بھی اپنی بکریوں کو لے کر کھڑی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، آپ نے ان دونوں خواتین سے پوچھا اے خواتین ذرا بتاؤ تم پانی کیوں نہیں پلا رہی ہو؟ تو عورتوں نے کہا کہ جب مرد، یہ لوگ تو زیادہ طاقتور ہیں ہم سے، جب یہ اپنی بکریوں کو پانی پلا دیں گے جو کچھ بچے گا ہم اپنی بکریوں کو پلائیں گے۔ بہرحال آپ نے دیکھا کہ بغل میں ایک کنواں اور تھا،
जो एक बड़े पत्थर से बंद था, जिसको बहुत लोग मिलकर भी ना हटा सकते थे। 7 दिन के भूखे थे। अल्लाह अकबर, आपने अकेले उस कुएं के पत्थर को हटा दिया और लड़कियों से कहा तुम इस कुएं से अपनी बकरियों को पानी पिलाओ और पानी भर भी लो। अल्लाह अकबर, आपने उन लोगों को पानी पिलवाया, आपने भी पानी पिया। आप भूखे थे, आप एक पेड़ के नीचे टेक लगा के बैठ गए। अब जब ये दोनों बच्चियां अपने घर पहुंची, ये दोनों लड़कियां हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम की बेटियां थी। हज़रत शुआइब ने कहा, ए मेरी बच्चियों, आज तुम बहुत जल्दी आ गई, बताओ क्या बात है, इतनी जल्दी कैसे आ गई? तो उन दोनों ने कहा, अब्बा हुजूर, आज एक मर्द साले का कुएं के पास से गुज़र हुआ। अल्लाह अकबर, वो बड़ा नेक शख्स था, बड़ा नेक शख्स था। अल्लाह अकबर, वो कुएं का पत्थर जो 10 लोग मिलकर भी नहीं हटा सकते थे, उस शख्स ने अकेले हटा दिया और उसने हमको निगाह उठा कर ना देखा। अल्लाह अकबर, बड़ा नेक शख्स था। उसने हमारी बकरियों के लिए पानी भी मुहैया कराया, खुद भी पानी पिया और वो बड़ा भूखा प्यासा लग रहा था। हज़रत शुआइब समझ गए ये कोई और नहीं है बल्कि मूसा है, नबी है, क्योंकि इतनी ताकत एक नबी के अंदर ही हो सकती है। हज़रत शुआइब ने कहा, ए बच्चियों, जाओ उनको बुला के लेके आओ। ये बच्चियाँ, उनमें से एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई और कहने लगी, चलिए हमारे बुज़ुर्ग बुला रहे हैं आपको। कहा, नहीं मैं नहीं जाऊँगा। कहा, नहीं आप चलिए, हमारे बुज़ुर्ग बड़े ज़ईफ़ हैं, वो नबी हैं। अल्लाह अकबर, जब आपने सुना, समझ गए कि वो शुआइब अलैहिस्सलाम हैं, तो आप गए। आप किस तरह, अब आप चलने का अंदाज़ देखिए कैसा है। आपने कहा, ऐ खातून, तुम मेरे पीछे पीछे रहना, मैं आगे आगे चलूँगा और पीछे से तुम रास्ता बताना। अल्लाह अकबर, आप आगे आगे चल रहे हैं, वो खातून पीछे पीछे चल रही है। ये अखलाक है, ये कैरेक्टर है, ये किरदार है। जब घर पहुँचे, उस लड़की को आपका ये तरीका भाग गया कि कितना नेक शख्स है, पीछे पीछे नहीं चल रहा बल्कि आगे आगे चल रहा है। हज़रत शुआइब, वो 7 दिन से भूखे थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, खाना लगा था। हज़रत शुआइब ने कहा, ऐ नौजवान, बैठ जाओ, अब आपकी शान देखिए। कहा, बैठ जाओ। हज़रत मूसा ने कहा, नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा। कहा, नहीं बैठ जाओ। शुआइब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं इस वजह से अगर मैंने खा लिया तो आप ये समझेंगे कि मैंने इस फेल का, यानी जो मैंने पत्थर को हटाया था उस फेल का आपने उसका एवज़ मुझे दे दिया, मुझको इसका एवज़ नहीं चाहिए। तो हज़रत शुआइब ने कहा, नहीं मैं तुमको एवज़ नहीं दे रहा हूँ, बल्कि ये हमारे आबा व अजदाद का तरीका है। हम अपने मेहमान की मेहमान नवाजी करते हैं, जो लोग आते हैं हम उनको खाना खिलाते हैं। तो जब आपने ये बात सुनी, आप बैठ गए। जब खाना खाया, अल्लाह अकबर, ये कहने लगी इनकी बेटी, अब्बा हुजूर, अल्लाह अकबर, ये बड़े नेक शख्स हैं। जब मैं आ रही थी तो ये मेरे आगे आगे चल रहे थे और मैं पीछे पीछे थी। तो हज़रत शुआइब, इनकी लड़की ने कहा, अरे अब्बा हुजूर, आप तो बहुत ज़ईफ़ हैं और हम बकरियां चराते हैं, क्या ही बेहतर होगा आप मूसा को उजरत पे रख लीजिए कि ये हमारी बकरियां चराया करें और हमको बकरी ना चराना पड़े। तो जब खाना खा लिया तो हज़रत शुआइब ने कहा, अय मूसा, मैं चाहता हूँ कि अपनी एक लड़की का निकाह तुमसे कर दूँ, एक लड़की का निकाह तुमसे कर दूँ, इस शर्त पर कि तुम 10 साल पहले मेरी बकरी को चराओ। 10 साल, 8 साल या 10 साल तुम मेरी बकरी को चराओ, यही तुम्हारा महर होगा। बहरहाल आपने मंजूर कर लिया। 10 साल आपने उनकी बकरियों को चराया, तब अपनी एक लड़की का निकाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कर दिया। जब निकाह हो गया तो आपने, हज़रत शुआइब ने हज़रत आदम के असे को, जो तमाम नबियों से चला आ रहा था, हज़रत आदम, हज़रत शीश, लूत, नूह, जितने हज़रत इब्राहीम, जितने नबी हैं, सब के पास वो असा चला आ रहा था, नबियों का वो असा था। आपने उस असा को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बतौर तोहफ़ा दिया और कहा, ये वो असा है कि इनसे, ये ऐसा असा है कि इस असे से तुम जो चाहोगे, जो कुछ करना चाहोगे, ये असा तुम्हारे लिए कर देगा। अल्लाह अकबर।
पावर, वो ऐसा पावरफुल ऐसा कि उसको ज़मीन पे मार देते तो वहाँ से पानी निकल जाता, उसको छोड़ देते तो वो अजदहा बन जाता। जैसे कि आपने 2-3 दिन पहले ये बात सुनी कि आपने छोड़ दिया, मूसा के महल में वो सांप बन गया, जो चीज़ खाना चाहते उस असे से कहते वो सामने ला देता। पता चला कि हमको अखलाक ऐसा अपनाना चाहिए, ऐसा अपनाना चाहिए कि गैर भी देख के, गैर भी जब हमको देखे तो वो हमको अपना बना ले।